السلام علیکم دوستو. آج میں خوف اور بیماری کا تعلق اس موضوع کو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. بیماری اور خوف کے تعلق پر آنے سے پہلے تھوڑا سا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ارتقاء کیا چیز ہے. آپ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ ارتقاء کیا ہے. پوری کائنات ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے، سماج ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں. انسانی زندگی ایک انفرادی لیول پہ ہم اگر جا کے دیکھیں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور 50 60 70 100 سال کی عمر تک وہ اس کا جسم بھی ارتقاء کے عمل سے گزرتا گزرتا بالآخر قوا ختم ہو کر وہ اس دنیا سے معدوم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ اس کی بہترین مثال ہے. پینڈیمکس کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں 5000 سال پہلے سے زائد تاریخ میں ملتا ہے کہ وبائیں آتی رہتی ہیں. بلکہ لیکن ارتقاء کے حوالے سے اگر میڈیسن کو دیکھیں تو آج آپ بہترین سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں. خوف آنا لا محالہ ایک فطری بات ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لینا کہ جان لیوا ہو جائے. اور اگر ہم اس پینڈیمک سے بچ بھی جائیں، اس جراثیم سے بچ بھی جائیں، وائرس سے بچ بھی جائیں، تو ہم کوئی اور بیماری لگا کے بیٹھ جائیں اپنے آپ کو. اس لیے کہ ہمارے پاس دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. دنیا کی ہر لیب اس وقت زور و شور سے دن رات سائنٹسٹ اس کے لیے بہترین کوئی دوائی ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں، بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں گورنمنٹ جو آرڈر دے رہی ہے کوارنٹین کا، ٹھیک ہے، بیٹھیں گھروں میں، بیٹھیں اپنے آپ کو بچائیں. اور میری یہ 11ویں ویڈیو ہے ہی امیونٹی سسٹم کے اوپر ہے کہ ہمارا قوت مدافعت کا نظام جب تک کوئی دوائی نہیں آ جاتی تب تک اتنا شاندار رہے کہ ہم سروائیو کر جائیں. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں انسانی جسم اور خوف کی. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم 50 ارب سے زائد باڈی سیلز کا مجموعہ ہے. اس کی مثال کچھ یوں دوں گا جن لوگوں کو فوراً سمجھ نہ آئے کہ ایک عمارت ہے بہت بڑی، آپ اس کو گرانا شروع کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ایک چیز، ایک ایک اینٹ علیحدہ کرتے جائیں. آپ مہینے ڈیڑھ میں آخر کہاں پہنچیں گے؟ بنیاد کی آخری اینٹ تک پہنچ جائیں گے. سیم از دا کیس ود ہیومن باڈی. ہیومن باڈی 50 ارب سے زائد سیلز جو کہ مائکروسکوپک ہیں ان کے ملنے سے بلڈنگ بلاک ہے. پھر سیل کے اندر ایک جہان آباد ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. سیلز کی سائنٹسٹ 90 دن کی عمر بتاتے ہیں. 90 دن میں یہ بوڑھا ہو کے ختم ہو کے خارج ہو جاتے ہیں ہمارے جسم سے اور نئے سیلز ان کی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اس لیے ہم ریجوینیٹ رہتے ہیں. سیل ڈسٹرکشن اور سیل بلڈنگ کا عمل ہماری باڈی میں ایک لگاتار آٹومیٹک پروسیس ہے. ہمیں بالکل اس کا علم نہیں ہوتا. برین ماسٹر کنٹرولر ہے، یہ جانتا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے کہ اوکے فلاں نیند کے عالم میں سب سے زیادہ بلڈنگ بلاکس بن رہے ہوتے ہیں، جھاڑو پھر رہے ہوتے ہیں، گندگی جو ہوتی ہے یا فاضل مادے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ، برین پوری طرح الرٹ ہو کے ادھر، چونکہ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کام میں بزی نہیں ہیں، ہم کوئی ڈرائیونگ نہیں کر رہے، ہم کوئی بات سوچ نہیں رہے. تو نیند کے دوران یہ عمل سب سے تیز ہوتا ہے اور دن میں بھی بہرحال یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے. جو ہیلدی لوگ ہیں، جو نارمل تھنکنگ والے لوگ ہیں، ان کا باڈی سیل بلڈنگ کا عمل دن میں بھی ٹھیک چلتا رہتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک جنگل میں جاگنگ کرنے گئے ہیں، ٹریک ہے، جاگنگ کرتے جا رہے ہیں، یک دم سامنے سے ایک بڑا اکرامک قسم کا شیر غصے میں آپ کی طرف دور سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ آپ کو ہی دیکھ کے آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ بڑے اچھے موڈ میں جاگ کرتے جا رہے تھے. آپ کیا کریں گے؟ وٹ ول ہیپن؟ آپ کریں گے، آپ کا برین آپ کو آرڈر دے گا، ہر چیز سٹاپ کروا دے گا
पिट्यूटरी ग्लैंड से केमिकल निकलेगा और एडर्नल ग्लैंड्स को, जो कि हमारे दोनों गुर्दों के ऊपर बहुत छोटे से नॉमिनल से बज़ाहिर ग्लैंड्स हैं, उनको ऑर्डर जारी करेगा कि एडर्नलिन केमिकल निकालो, कार्टिसोल निकालो और शुगर को उठा के ब्लड के अंदर यकदम रश करवाएगा सेकंड के 1000वें हिस्से में। अब जब ये काम होता है, यानी आप खौफ के आलम में हैं और आपके सारे सिस्टम शट डाउन हो गए हैं, पार्टिकुलरली आपका सेल बिल्डिंग का अमल रुक जाता है। ये खास बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। खौफ में आपका सेल बिल्डिंग का अमल रुक गया। अब आपने भागना शुरू कर दिया, आपके मसल्स में एड्रेनलिन, कार्टिसोल और दीगर कुछ शुगर हो गई, ये आपके मसल तक पहुंच गई, उनको पावर चाहिए थी और आपने भागना शुरू कर दिया। उसकी रेंज से, या दरख्त पे चढ़ने का सोचने लग गए, लगातार सोच रहे हैं कि मैंने उस मूजी से बचना कैसे। वक्त गुजर गया, आप नॉर्मल हो गए, आप उसकी रेंज से निकल गए। दोबारा से बॉडी नॉर्मल होने में काफी वक्त लगेगा, दोबारा से सेल बिल्डिंग का अमल शुरू करने में फिर बड़ा टाइम लगेगा। अब अगर आप लगातार खौफ के आलम में हैं, कुरान शरीफ में एक जगह पे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हम जब किसी को अजाब में मुब्तला करना चाहते हैं तो उसे गम और फिक्र में डाल देते हैं। अब गम गुजरी चीजों का, लॉसेस का, मर गए लोगों का, बिछड़ गए लोगों का, आपको क्या फायदा। कहा गया 3 दिन सोख करें और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाए। फिर एक जगह पे कुरान शरीफ में ही लिखा है कि हमने इंसान को मुसलसल मेहनत के वास्ते पैदा किया। इफ इट इज ट्रू तो ओके, आफ्टर 3 डेज या 40 डेज बाद आपने 40वां करवा दिया तो अपने कामों में लग जाएं। आपको मेहनत करनी है। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जंग शुरू से है। अगर आप गम में पड़े रहेंगे तो ये अल्लाह का अजाब है, सीधी सी बात है। फिक्र होता है फरदा का, यानी आने वाले वक्त का, फ्यूचर का। अब वो फ्यूचर अभी आया ही नहीं, आपने प्लानिंग कर ली, अब घुल घुल के मरे जा रहे हैं। दोनों ही सूरतों में आपके जिस्म के बॉडी सेल्स प्रॉपर नहीं बन रहे। आपके जिस्म से जो झाड़ू लग के मुर्दा सेल्स निकलने थे वो नहीं निकल रहे, वो अटक रहे हैं। और आपके बॉडी सेल्स अगर प्रॉपर नहीं बन रहे, हेल्दी बॉडी सेल्स नहीं बन रहे, तो दोज आर एक्सट्रीमली प्रोन टू एनी वायरस, एनी जर्म और एनी काइंड ऑफ फंजाई। जहां पे मैंने आपको लाना था। अब कोरोना का गम तारी कर लिया कि भाई क्या बनेगा, तो आपने अपने बॉडी सेल्स को लगातार वीक रखने का खुद से ही बंदोबस्त कर लिया है। कोरोना आपके इलाके में ही नहीं है, वो वायरस यहां पे मौजूद ही नहीं है, लेकिन आप उसके गम में घुल घुल के या खौफ में मुब्तला होके आप अपने हेल्दी बॉडी सेल्स की प्रोडक्शन को रोक चुके हैं। तो क्या होगा? कोरोना तो नहीं आया, कोई और जर्म आ जाएगा, कोई और वायरस आ जाएगा, फंजाई की कोई बीमारी की किस्म आ जाएगी और आपको पकड़ लेगी। इसलिए डोंट बी अफ्रेड। शुरू में गवर्नमेंट ने और लोगों ने नारा लगाया कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तो वजह थी, ये नारे ऐसे ही नहीं इजाद होते। आप हौसला पकड़ेंगे, आप गम में नहीं रहेंगे, आप दुख में नहीं रहेंगे, आप अंदेशों में नहीं रहेंगे। ओके, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमिक्स का क्या बनेगा, हमारे बिजनेसेस का क्या बनेगा। तो भाई आप कर भी क्या सकते हैं यहां बैठे हुए? हेल्थ का तो केयर कर सकते हैं, जो आपके बस में है। देखा जाएगा, दुनिया से अलहदा ना हो आपके साथ, दुनिया पूरी के साथ जो हो रहा है वो भी वही हमारे साथ हो रहा है। तो फिर परवाह किस चीज की? वी हैव टू बी ब्रेव, वी हैव अ गुड प्लानिंग इन आवर माइंड। आवर गवर्नमेंट्स आर सिटिंग ओवर देयर, दे आर वॉचिंग, दे आर सुपरवाइजिंग, दे आर टेकिंग केयर। हर गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अवाम की
خدمت کرنے میں جٹی ہوئی ہے اور آگے ان کو پتا ہے کہ ہم نے انہیں معاشی طور پہ کرنچ نہیں ہونے دینا. سو ڈونٹ وری. آج سے آپ توجہ رکھیں گے کہ آپ کی باڈی کے سیلز ہیلدی بن رہے ہیں کہ نہیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو جو ایکسرسائز بتائیں بریدنگ کی، بائی گاڈ یقین کر لیجئے آپ کے ہیلدی باڈی سیلز کی پروڈکشن میں ان سے بڑی مددگار نہ کوئی ڈائٹ ہے، نہ کوئی سونے کا کشتہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. بریدنگ. میں پھر یہاں پہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 18 میں فین ہو گیا، بہت دیر سے سمجھ آئی. 13 جگہ پہ اور بھی اللہ پاک نے تنفس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ہمارے علماء نے اس پہ غور نہیں کیا. سورہ تکویر کی آیت نمبر 18 میں کلیئرلی اللہ کریم قسم کھا رہے ہیں صبح کے وقت کی، جب وہ سانس لیتی ہے زمین کی، جب وہ سانس لیتی ہے، دیٹ مینز دیٹ از اے ویری اسپیشل ٹائم. اشارہ رکھا گیا. جنہوں نے ڈسکور کرنا تھا کر لیا، وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنے نام پہ پیٹنٹ کروا چکے ہیں، اور ہم بیٹھے بس منہ دیکھ رہے ہیں. نو، ہمیں ارلی ان دا مارننگ آکسیجن کھانی ہے. ہمیں اپنے باڈی سیلز کو قوت میں رکھنا ہے تاکہ ہر قسم کی بیماری، کرونا ہی کیا کوئی اور بھی بیماری اگر آتی ہے تو وہ ان کی سنگین دیواروں سے ٹکرا کر، مضبوط دیواروں سے ٹکرا کر پاش ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.